جب امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو جتلایا کہ امریکی تحفظ کے بغیر تمہاری حکومت 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی، انہی دنوں سعودیہ میں ایک اونٹ کو 16 ملین ریال کا سونے کا ہار پہنایا گیا تھا۔ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم بالا آئینی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے رہے ہو وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بیچارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا رہا، بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا ہے؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آئینی تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جاں بازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑک دار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور انواع و اقسام کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربے گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور اسی دوران برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے، اور نوخیز خوبصورت و پرکشش رقاصائیں شاہی دربانوں کی زینت و شان بنی ہوئی تھیں۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازے پر دستخط دے رہے تھے، تب ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی ہیں، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، دربانوں میں خوشامدیوں، میراثیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں اور وظیفہ خوار کی شاعری اور جی حضوریوں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی عذر قبول نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، جن کو آج بھی دولت سے لگاؤ اور طاغوت کی غلامی کا چسکا ہے، ان کا حال خلیفہ معتصم بالا سے کم نہیں ہوگا۔